الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذر وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة لا ينزع حتى ترجعوا إلى دينكم وإلى جهادكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدین یسر او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. اما بعد، میری محترم ماں اور بہنوں، اللہ کا ہم پر بڑا انعام اور احسان، اس کا فضل و کرم. اللہ نے ہم سب کو تھوڑی دیر کے لیے یہاں جمع ہونے کی توفیق دیا. رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور ایمان کی مجلس ہے، رحمان کا ماحول ہے، رمضان کا ماحول ہے. انہی بندیوں کو اللہ ایسے مجلسوں میں بلاتے ہیں جن بندیوں کے ساتھ اللہ بھلائی اور کامیابی کا ارادہ کرتے ہیں، جن بندیوں کے ساتھ اللہ محبت فرماتے ہیں. وہی بندیاں یہاں پر آتی ہیں اور بندے آتے ہیں جو اللہ رسول سے محبت کرتے ہیں. اللہ اپنی محبت کرنے والوں کو یہ دنیا نہیں دیتے، کہ سونے چاندی کی چیتڑے اور دنیا کے ٹھیکرے نہیں دیتے. یہ تو اللہ اپنے نافرمانوں کو، نمک حراموں کو، بے ایمانوں کو، بے دینوں کو دیتے ہیں. اس لیے کہ اللہ کی نظر میں دنیا جو ہے بہت حقیر ہے، بہت ذلیل ہے، فنا ہونے والی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پوری کائنات، اس میں ایک ملک نہیں، پوری کائنات مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، پورا پچھم اتر دچھن جو ہے، سارے ممالک اس میں آ گئے. ساری دنیا کا سونا چاندی آ گیا، پوری دنیا کا پیسہ ٹکا آ گیا، پوری دنیا کا بلڈنگس آ گئے. سب ملا کر اللہ کے نے فرمایا اللہ کے نظر میں یہ دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو اپنے چاہنے والے بندیوں کو، نام لینے والے بندیوں کو اور اپنے سے محبت کرنے والے بندوں کو یہ مچھر کا پر نہیں دیتے. ان کو تو اللہ وہ دیتے ہیں جس کے بارے میں خود حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا میں متقی اور نیک بندیوں اور بندوں کے لیے وہ دینے والا ہوں جس کو کسی کی آنکھ نے دیکھا نہیں، جس کو کسی کے زبان نے بیان کیا نہیں، جس کو کسی کے کانوں نے سنا نہیں، جس کو کسی کے دماغوں نے سوچا نہیں. مقرب سے مقرب فرشتہ بھی اس کو جانتا نہیں، کوئی نبی رسول سے اس سے واقف نہیں جو میں ان نیک بندیوں اور بندوں کو دینے والا. اللہ کو وہ چیز دینے والے ہیں. یہ دنیا پھڑتوس، بے وفا، دھوکے باز، بٹے باز. بزرگوں نے فرمایا یہ منگنی ہر ایک سے کیا ہے، نکاح آج تک نہیں کیا. صرف آس دلاتی ہے، خبر میں پہنچاتی ہے، پھر جا کے وہاں رہ جاتی ہے. یہی زمین پر کتنے کتنے لوگ زمیندار مر گئے، زمین یہیں چھوڑ کے چلے گئے.
یہی حکومتوں پر کتنے بڑے بڑے حکمران چلے گئے تو حکومتیں یہیں چھوڑ کے چلے گئے. ان بڑے بڑے مکانداروں نے اپنا مکان چھوڑ دیا، قبر میں جا کے دفن ہو گئے. کوئی چیز دنیا ساتھ دینے والی نہیں، ہاتھ دینے والی ہے اور پیچھے والوں کو بات دینے والی ہے. جب آدمی مر جاتا ہے اس کی پراپرٹی اس کی نہیں رہتی، پیچھے اس کے ورثہ کی ہو جاتی ہے. مرتے وقت میں وصیت نامہ لکھنا بھی شریعت میں جائز نہیں ہے. ہاں، موت دیکھنے سے پہلے کچھ وصیت نامہ لکھ سکتے ہیں، یہ فلاں اس کو دے دو، فلاں ان کو دے دو، فلاں دینی مدرسے کو دے دو. موت دیکھنے کے بعد وصیت نامہ درست نہیں ہے، اس لیے کہ وہ پراپرٹی اس کی نہیں رہی، اس کے وارثوں کی رہی. تو اس اعتبار سے اللہ پاک اپنے چاہنے والے بندیوں کو، نام لینے والے بندیوں کو، آخر کا درد و غم کھانے والے بندیوں کو اللہ ایمان دیتے ہیں، دین دیتے ہیں. اللہ کے پاس ایمان بڑا قیمتی ہے، سامان بے قیمت ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا رائی کے دانے کے برابر ایمان کی قیمت اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی ہے. پوری دنیا مچھر کا پر اور رائی کے دانے کے برابر ایمان اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑا. جو قیمتی ایمان ہے اللہ اپنے ایمان والے بندیوں کو، دین والے بندیوں کو اور بندوں کو دیتے ہیں. مال کی کوئی حقیقت نہیں اللہ کے پاس. سب سے بڑا مال اللہ نے دنیا میں قارون کو دیا اور قیامت تک کے لیے ثابت کر دیا یہ مال کوئی خیر کی چیز ہوتی، یہ مال کوئی نفع کی چیز ہوتی، قارون ہلاک نہیں ہو سکتا تھا. سب سے بڑا مال، سب سے بڑا پیسہ، سب سے بڑا سونا چاندی، سب سے بڑے ہیرے جواہرات دے کر اللہ نے اس کو زندہ زمین میں گاڑ دیا، پوری دولت کو میٹ دیا. یہ جو قرآن کے واقعات ہیں یہ سن کر ٹالنے کے نہیں ہیں، اس کے یقین کو دل میں ڈالنے کے لیے. قارون کا قصہ قرآن میں ہے، فرعون کا قصہ قرآن میں ہے، نمرود کا قصہ قرآن میں ہے، قوم سبا کے قصے قرآن میں ہیں، قوم عاد کے قصے قرآن میں ہیں، قوم شعیب کے بڑے بڑے تجارت کے منڈیوں کے قصے قرآن میں ہیں، قوم صالح علیہ السلام کی بڑے بڑے صنعت و حرفت انجینئرنگ کی ڈگریوں کے قصے قرآن میں ہیں. یہ ساری چیزیں دے کر اللہ نے ان قوموں کو آباد نہیں کیا بلکہ برباد کیا، کامیاب نہیں کیا بلکہ ناکام کیا. تو کامیابی دنیا میں نہیں ہے، کامیابی دین میں ہے. مال میں مالا مال پنا نہیں ہے، مال میں پامال پنا ہے. اس لیے ہم کو اس دنیا سے جب جانا ہے اپنے ساتھ ایمان لے کے جانا. خبر میں جاتے پہلا سوال ایمان کے بارے میں پوچھتے، سامان کے بارے میں نہیں پوچھتے. ہمارا پہلا چیک پوسٹ خبر ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا پہلی منزل، پہلی سیڑھی. مرتے ہم کو لے جا کے خبر میں سلاتے، وہاں 2 چیکنگ ماسٹر آتے، منکر نکیر، چیکنگ کرتے. چیکنگ میں فیل ہوئے تو پھر پیکنگ شروع کرتے. چیکنگ میں پاس ہو گئے تو جنت کا پاس ایشو کرتے. اس قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے، جنت کی مسیری لا کے بچھا دیتے، پھولوں سے سجا دیتے، خوشبوؤں سے مہکا دیتے اور ایک کھڑکی کھول کر کولنگ اے سی چالو کر دیتے. اور خبر میں اندھیرا ہے، جنت کی کھڑکی کھول کر روشنی کا انتظام کر دیتے. ایک کھڑکی کھول کر خوشبوؤں کی فضا خبر میں کھانے کی غذا دیتے. نیم کا نعمت العرس، پہلی رات کی عرس دلہن جیسا اپنی مسیری میں سو جاتی ہے. دلہن کو دلہا میاں کے سوا کوئی نہیں اٹھا سکتا اور ایسے نیک بندی اور بندوں کو اللہ میاں کے سوا کوئی نہیں جگا سکتا. قیامت تک سو جائیں گے، جنت کی ہوائیں کھاتے رہیں گے، جنت کی روشنیاں لیتے رہیں گے. میری ماں بہنوں جنت کی خوشبوئیں سونگتے رہیں گے، پھولوں سے سجی ہوئی، خوشبوؤں سے مہکی ہوئی مسیرے پر سو جائیں گے. جب قیامت آئے گی، جب ان کو جگایا جائے گا، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا هَٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمَٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُونَ. ایک دم چونک کے اٹھیں گے، ارے رے رے رے، کچی نیند میں سے کہیں کو اٹھا رہے ہیں. ارے ہزاروں سال سو گئے، یہ کچی نیند ہے،
آدم علیہ السلام سو کے اب تک 12,000 سال ہو گئے، نوح علیہ السلام سو کے اب تک 11,000 سال ہو گئے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں سو کر 1400 سال ہو گئے، 1500 سال ہے، اور قیامت کا پتہ نہیں ابھی کتنے سال ہوں گے۔ ہمارے دادا پردادا کھڑدادا شکر دادا کتنے سالوں سے قبر میں سو رہے ہیں، ہم بھی جائیں گے 60-70 سال کے بعد، پھر قیامت تک پتہ نہیں کتنی لمبی نیند قبر میں ہے۔ تو اتنے برسوں کی نیند کو جنتی بیٹیاں جنتی بھائیاں کہیں گے، ارے رے کچی نیند میں سے کئی کو اٹھا رہے۔ برسوں کی نیند کچی ہوتی ہے پکی ہوتی ہے، مگر آقا مدینہ نے فرمایا مومن بندی اور بندے کی نیند خبر کی ایسی رہیں گی، کتنے بھی 1000 سال سونے دو ایسا محسوس ہوتا جیسے فجر کی 2 رکعت سنت۔ فجر کی 2 رکعت سنت آپ بہنیں اور بیٹیاں کتنی دیر پڑھتے؟ لیٹ پڑھے تو 3 منٹ، شارٹ پڑھے تو 2 منٹ۔ اور حدیث میں آیا ہے کہ فجر کی نماز مختصر پڑھے تو زیادہ ثواب ہے اور لمبی پڑھے تو کم ثواب ہے۔ شارٹ کر کے پڑھنا۔ اب 2 رکعت نماز کی نیند کچی پکی، کچی میری ماں بہنوں، مگر ہمارے نبی کی بات پکی، برساں برس سو جائیں گے، ایسا دیکھے گا 2 رکعت سنت نماز پڑھے تو سو گئے۔ فرشتے کہیں گے ہر خبر میں سو کر اللہ کا وعدہ بھول گئے، جنت کا فائدہ بھول گئے۔ یہاں تو صرف سونا ملا، آگے جا کے اللہ کے عرش کے نیچے کھانا ملے گا۔ عرش کے نیچے سارے جنتی بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں کا جنکشن رحمان فنکشن ہوگا وہاں۔ اللہ اس فنکشن میں ہم سب کو شریک ہونے کی توفیق دے، آمین بولو۔ اور اللہ خود استقبال کریں گے جنتی بیٹیوں اور بھائیوں کی، آؤ میری بندیوں میری دعوت کھاؤ۔ پھر کھانا کھانے کے بعد کھانے کا انتظام یہاں ہوگا، پینے کا انتظام حوض کوثر پر ہوگا۔ اللہ کھانا کھلائیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پلائیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، رحمت والے اور سے برکت والا پانی، جنت میں شرکت والا پانی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے پلایا جائے گا۔ جن کو پانی پلائیں گے ان کو آقا جنت کا سرٹیفکیٹ دلائیں گے۔ پیاس بجھانے کے بعد جنت کا پاس ایشو کیا جائے گا، شفاعت کہتے ہیں اس کو، شفاعت تو نبی، جنت کا سرٹیفکیٹ ہے، جنت کا لائسنس ہے، انہی کو ملے گا جو آقا کے ہاتھ کا پانی پئیں گے۔ پانی وہی پئیں گے جو اللہ کے عرش کی نیچے دعوت کھائیں گے، دعوت وہی کھائیں گے جو خبر میں جنت کے باغوں میں سوئیں گے، جنت کے باغوں میں وہی سوئیں گے جو دنیا سے تیاری کر کے جائیں گے۔ ہم جینے کے لیے نہیں آئے، جانے کے لیے، رہنے کے لیے نہیں آئے، مرنے کے لیے، اور مرنے سے پہلے تیاری کرنے کے لیے۔ بہت لمبا سفر ہے، گھاٹیاں بہت ہیں اس کے اندر۔ آقا نے فرمایا جنت کے راستے میں 4 گھاٹیاں پار کرے تو تم کو جنت میں پہنچائیں گے۔ پہلی گھاٹی موت کی، دوسری گھاٹی قبر کی، تیسری گھاٹی میدان حشر کی، چوتھی گھاٹی پل صراط کی۔ کوئی گھاٹی آسان نہیں ہے میری ماں بہنوں، ہر گھاٹی کو یاد کر کے محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ کانپتے تھے، روتے تھے، بڑے بڑے تابعیہ ولیاں روتے تھے۔ رابعہ بصری علیہ رحمت ساری رات روتے بیٹھتی تھی، یا اللہ گھاٹیوں سے کس طرح پار کرے گا، سوتی نہیں تھی، ساری رات رابعہ روتی تھی۔ عابدہ ادویہ ایک خاتون تھی، ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کر روتی تھی، یا اللہ ہر عاشق اپنے معشوق کے بغل میں چلے گیا، میں تیری دیوانی ہوں، تیری محبت میں کھڑی ہوں، یا اللہ عابدہ ادویہ کی مغفرت کر دے، 4 گھاٹیوں سے پار لگا دے۔ ساری رات عابدہ ادویہ روتی تھی، رابعہ بصریہ روتی تھی۔ میری ماں بہنوں آقا ساری رات سوتے نہیں تھے، امت کے درد و غم میں روتے تھے۔ بہت لمبا سفر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ یاد کر کر کے روتے تھے، تہجد پڑھ کے آہیں بھرتے تھے، سانپ کا ڈھسا ہوا جیسا تڑپتا ہے علی، اسلام کا ٹائیگر، دونوں عالموں کے شہنشاہ کے داماد، ساری جنتی عورتوں کے سردار، بی بی فاطمہ کے شوہر، جنتی نوجوان کے سردار، حسن و حسین کے بابا۔
علی اللہ کا شیر ہے، علی میں نبی کا نور ہے، علی کے لیے جنت کا ٹور ہے، علی جہنم سے دور ہے۔ وہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے تھے، یا اللہ سفر بہت لمبا ہے، اللہ آہن 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 تڑپ رہے، اللہ سفر بہت لمبا ہے اور مجھے تنہا جانا ہے، اللہ میرے پاس توشہ نہیں ہے۔ حالانکہ حضرت علی کے پاس توشہ تھا۔ شب معراج میں جا کر آقا تشریف لائے، بیٹی فاطمہ کو بلا کے فرمایا، بیٹی فاطمہ میری جنت کے سامنے تیری اور علی کی جنت دیکھ کر آیا ہوں، تم دونوں جنتی ہیں۔ 10 اشر مبشرہ میں حضرت علی بھی ہے جن کو دنیا میں جنت کا سرٹیفکیٹ دیا گیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹی کے گھر سو رہے تھے، فاطمہ کے گھر سو رہے تھے، بڑے نواسے امام حسن کو پیاس لگی، پانی کی ضرورت پڑی، ماں کو جگائے تو کبھی ماں جھڑکیاں دے دیتی، سو جا کیا پریشان کر رہا ہے۔ اکثر مائیں سرکنے لوٹے میں پانی رکھ کے سوتے، ارے کیا پریشان کر رہا، سرکنے دیکھ پی کے سو جا بولتے۔ تو مائیں مستقل رہتی ہیں، کبھی کبھی جھڑکی دیتی ہیں، تو سوچا ماں فاطمہ کو نہیں جگایا، نانا جان گھر میں سو رہے تھے، جگایا، نانا جان پیاس لگ رہی ہے۔ جیسے نواسے نے جگایا، آقا عشق حسن میں ٹک بل کے اٹھ گئے، میرے نواسے نے تو پانی مانگا ہے، میں نواسے کو پانی سے اچھی چیز پلاؤں گا۔ کیا پلائیں گے؟ دودھ پلاؤں گا۔ گلاس لے کر گھر کے باہر ڈڈی میں نکلے، حضرت علی کی بکری بنی ہوئی تھی، دودھ کا زمانہ بند ہو گیا تھا، جا کر آقا رحمت آقا برکت جب ہاتھ لگایا تھنوں کو، بند دودھ کو اللہ نے چالو کر دیا۔ جب حاملہ ہوتی ہیں جانور، دودھ کا زمانہ بند ہوتا، بچے ہونے کے بعد چالو ہوتا، تو حاملہ بکری تھی، دودھ کا زمانہ بند ہو چکا تھا، مگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتوں والے ہاتھ، اس انگلی جو چاند کے ٹکڑے بنا سکتی ہے، کیا بکری کا بند دودھ چالو نہیں کر سکتی؟ نیم گرم دودھ، گاڑا گاڑا دودھ لے کر حسن کو پلانے کے لیے گھر میں تشریف لا رہے تھے، ایک دم امام حسین کی نیند ہوشار ہو گئی۔ امام حسین بہت پھرتیلے تھے، بہت جذبے والے تھے، امام حسن نرم تھے، امام حسین گرم تھے، اور ہوشیار بچے کیا کرتے، معصوم کو پیچھے ڈھکل دیتے، خود آگے بڑھتے، تو امام حسین اڑتے ہی اپنے بھائی حسن کو پیچھے ڈھکل دیا، نانا جان پہلے مجھے پلاؤ۔ اللہ نے فرمایا حسین پیچھے ہٹ، حسن کو سامنے آنے دے، تو پیچھے ہٹ، بھیا کو آنے دے۔ یہ ہٹ پھٹ میں جو ہے پھٹ بول کے فاطمہ کی نیند ہوشیار ہو گئی۔ اب بی بی فاطمہ نے دیکھا میرے بابا میرے چھوٹے بیٹے کو پیچھے ہٹو بول رہی، بڑے بیٹے کو سامنے آ بول رہی، بولے ابا جان آپ کو حسن سے محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے، ابا جان آپ کو میرے بڑے بیٹے حسن سے محبت زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ آقا نے فرمایا فاطمہ ایسی بات نہیں ہے، زیادہ کم کا مسئلہ نہیں ہے، حسن پہلے اٹھا ہے، پہلے دودھ مانگا ہے، اس کا نمبر پہلے ہے، حسین بعد میں اٹھا ہے، میں انصاف والا نبی ہوں، جو پہلے مانگا اس کو پہلے پلاؤں گا، جو بعد میں مانگا بعد میں پلاؤں گا۔ ویسے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھوڑا محبت کا پرسنٹیج زیادہ ہی تھا، کیونکہ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے سر سے لے کے کمر تک اپنی ماں فاطمہ اور اپنے نانا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شکل میں تھی، نانا جان اور امی کی شکل میں تھے، اور کمر سے نیچے پیروں تک بابا علی کی شکل میں تھے۔ ہاں امام حسین البتہ سر سے لے کے کمر تک اپنے ابا علی کی شکل میں تھے، اور کمر سے نیچے پیروں تک نانا کی شکل میں تھے۔ ویسے بھی حضرت حسن سے تھوڑا محبت زیادہ تھی، مگر یہاں محمد کی محبت کی وجہ سے نہیں، پہلے حسن نے اٹھا مانگا، پہلے حسن کا نمبر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا بیٹی فاطمہ تو اور تیرے 2 بیٹے اور میں، چاروں کو شمار کیا، فاطمہ تو اور تیرے 2 بیٹے اور میں، اور یہ پورے قصے میں حضرت علی سو رہے ہیں خرخر بول کے، ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے یا کیا سیڑھی چل رہی ہے۔ ادھر اشارہ کیا فاطمہ تیرے بیٹے اور میں اور تو،
اور ان بچوں کا باپ جو سو رہا ہے 5 انگلیوں کو ایک جگہ کر کے فرمایا فاطمہ ہم جنت میں 5 جس طرح 5 انگلیاں ایک جگہ ہوتی ہیں ہم 5 ایک ساتھ رہیں گے. تو معلوم ہوا کہ حضرت علی کے پاس توشہ تھا اگر پھر بھی رو رہے. ہمارے پاس توشہ نہیں ہے ہم تو مست سو رہے. رابعہ بچیاں سوتی نہیں تھی روتی تھی. عابدہ ادویہ سوتی نہیں تھی روتی تھی. میری ماں بہنوں نبی کی بیویاں سوتے نہیں تھے روتے تھے. اور بڑے بڑے صحابیاں سوتے نہیں تھے روتے تھے. تو علی رو رہے ہیں یا اللہ سفر بہت لمبا ہے اکیلا جانا ہے توشہ میرے پاس نہیں ہے. حالانکہ توشہ تھا ہمارے پاس توشہ نہیں ہے ہمیں رونا ہے. 7 آسمان پار کرنا ہے سدرۃ المنتہا پار کرنا ہے اللہ کے عرش عظیم تک جا کے خدا کے عرش کے سامنے سجدہ کرنا ہے اور اللہ سے مجدہ لینا ہے. میری نیک بندیوں کو فرشتوں جو سجدہ کر چکی ہیں دنیا میں سجدے کر کے آئی ہیں میرے عرش کے سامنے سجدہ کیے ہیں. جنت میں ایک اسٹیج ہے جہاں ان کا اسٹیج گزرے گا. اعلیٰ علیین کے اندر لے جا کے نیک روحوں کو رکھ دو. جب قیامت آئے گی مالک یوم الدین ججمنٹ کا دن آئے گا میں ان کو اعلیٰ علیین میں سے نکال کر اس جنت میں داخل کروں گا جس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے. حیات ملی تو موت نہیں, جوانی ملی تو بڑھاپا نہیں, تندرستی ملی تو بیماری نہیں, سکون ملا تو بے چینی نہیں, صحت ملی تو بیماری نہیں, خوشحالی ملی تو بدحالی نہیں, فراغ بستی ملی تو فاقہ مستی نہیں. لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. نہ ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ان کو کوئی غم ہوگا. جنت بیٹیوں کو کوئی کام ہوگا نہ عبادت کا نام ہوگا. کھانے ریڈی میڈ سامنے آئیں گے. چولہا سلگانا سلنڈر لگانا مسالے پیس کے گیلنڈر میں مسالے پیسنا نہ سلنڈر نہ گیلنڈر. تم جنت کی بیٹیاں ٹیلنڈر اور تمہارے شوہر جنت کے لیڈر. کھانے ریڈی میڈ کپڑے ریڈی میڈ تھوڑے دن کا مسئلہ ہے. میری بہنوں امت کی بیٹیوں یہاں تیاری کر لو. وہ ہمیشہ ہمیشہ بغیر کمائی کا کھانا بغیر محنت کا کھانا ریڈی میڈ کھانا ریڈی میڈ کپڑے. کیا سونا سونا بول کے دنیا میں مرتے ہو وہاں تمہارے گھر ہی سونے کے رہیں گے. کیا موتیاں موتیاں بول کے موتیوں کے لڑوں کے لیے مرتے ہو وہاں تو تمہارے گھر کے پردے ہی موتیوں کے رہیں گے تمہاری چادریں موتیوں کے رہیں گی. کیا ہیرے ہیرے ڈائمنڈ بولتے ہو تمہارے گھر میں ہیرے لگا دیے جائیں گے. وہاں گھر سونے کے 1 اینٹ چاندی کی 1 اینٹ سونے کی 1 اینٹ موتی کی 1 اینٹ جو ہے ہیروں کی لگائی جائے گی. مشک عمر اور زعفران کی مٹی اس میں بیچ میں دی جائے گی. ایسے گھر اللہ نے بنایا ہے جس گھر کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے. جدھر دیکھو بستر جدھر دیکھو دستر. بستر بچھے ہوئے ہیں دستر لگے ہوئے ہیں کھانے رکھے ہوئے ہیں. ایک ایک جوڑے کی قیمت پوری دنیا مل کر ادا نہیں کر سکتی. ایسے قیمتی کپڑے پہنائیں گے ایسے مزیدار کھانے کھلائیں گے. فرمایا جنت کی بیٹیاں کھانا کھا کر جب ڈکار لیتی ہیں اس ڈکار کے اندر جو خوشبو آتی ہے آقا نے فرمایا شب معراج میں اللہ نے دکھایا 5000 کلومیٹر تک جنتی عورتوں کی ڈکار کی خوشبو جاتی ہے. اوپر کے جنتیاں ڈکارے تو نیچے کے جنت کی بیٹیاں ہوٹاں چاٹ لیتی. واہ کیا مزہ آیا. ایسے کھانے اللہ کھلائیں گے ایسا سونا سلائیں گے 40 سال کے بعد کروٹ بدلیں گے. کھانے کھلائیں گے 40 سال کے بعد پہلا ڈکار لیں گے. شراب شہد دودھ اور نفیس میٹھے پانی کے کنارے نہریں جاری رہیں گی. جتنا جی جائے پی لو. پیاس بجھنے کے لیے نہیں پئیں گے آنچ مٹنے کے لیے نہیں پئیں گے. آنچ مٹیں گے نہیں پیاس بجھیں گے نہیں. پیتے پیتے رہیں گے کھاتے کھاتے رہیں گے سوتے سوتے رہیں گے. تھوڑی دن دنیا ہے. الدنیا و مزرعۃ الآخرہ. آقا نے فرمایا امت کی بیٹیوں بہنوں دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یہاں کھیتی لگا لو وہاں جا کے کھا لو. کھیتی جہاں پکاتے ہیں وہاں پکاتے نہیں وہاں بکاتے نہیں. جنگل میں پکاتے ہیں مارکیٹ میں بکاتے ہیں کچن میں لا کے پکاتے ہیں دیوان خانے میں جا کے کھاتے ہیں.
میری ماں بہنوں، اور لیٹرین میں جا کے انلوڈنگ کرتے. اس طرح سے جہاں پکاتے نہیں کھاتے، یہاں کھیتی کی جگہ ہے، وہاں کھانے کی جگہ ہے. دنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. تھوڑے دن کا مسئلہ ہے، پتہ نہیں یہ زندگی کب ختم ہوگی، کہاں ختم ہوگی، کون سے ٹائم ختم ہوگی، کیا ہو کے ختم ہوگی. گزشتہ رمضان میں بہت ساری تمہاری سہیلیاں، تمہاری رشتے دار عورتیں، تمہارے گھر والے، تمہارے خاندان والے تھے، یہ رمضان آنے تک اللہ کے پیارے ہو گئے. پھر رمضان آئے گا، ہر سال آئے گا، قیامت تک آئے گا، مگر ہم میں سے کون رہے گا اس کا پتہ نہیں. شب برات چلے گئی، سال بھر کی مراد چلے گئی. 15ویں شعبان کے رات کے 12:30 بجے اللہ ملک الموت کے ہاتھ میں سال بھر کے مرنے والوں کی لسٹ بنا کے دی. یہ 15واں شعبان سے 15 شعبان تک فلاں فلاں بندوں کی روح تجھے کھینچنا ہے. جس کا نام لسٹ میں آئے گا فرسٹ میں نہیں تو لاسٹ تک دنیا سے اوسٹ ہونا ضروری ہے. لہذا میری ماں بہنوں، ہمیں تیاری کرنا ہے. یہ موت کب آتی، کہاں جا کے آتی، کون سے ٹائم آتی، کیا ہو کے مرتے نہیں بول سکتے. بسترے پہ سوتے سوتے مر رہے، سفر میں جاتے جاتے مر رہے، دسترخوان پہ کھاتے کھاتے مر رہے، دسترخوان کرنے جاتے جاتے مر رہے. ابھی میں نلگنڈا گیا تو تھوڑے دن پہلے میں بیان کر کے پروگرام کر کے آرام کرنے کے لیے جا رہا تھا. آدھی رات کو روڈ پہ کچھ مسجد کے پیشے ماما موزانہ اور مسلمان کھڑے ہوئے تھے. میں کار روک کے پوچھا بھائی کیا بات ہے، اتنی رات کو روڈ پہ کیوں کھڑے ہیں؟ حضرت یہ گھر کے جو مالک ہے پولیس ڈپارٹمنٹ میں ہیڈ کانسٹیبل تھے، دن بھر ڈیوٹی کر کے رات میں گھر آئے اور بولے دیکھو بھوت جم کے لگ رہی ہے، جلدی سے سخان لگاؤ، کھانا نکالو. میں ہاتھ منہ کی دیر کیا دوں، واش بیشن کرنے جا کے ہاتھ منہ دھو کے کھانے کے لیے آ رہے تھے. ابھی دسترخوان تک پہنچے بھی نہیں، سٹ بل کے گر گئے، اٹھا کے دواخانہ لے گئے تک مر گئے. کیا بھروسہ ہے زندگانی کا، آدمی بلبل ہے پانی کا. ہمارے محبوب نگر کے قریب میں ایک جٹچلا شہر ہے، وہاں پر میرے ایک دوست نے کہا حضرت فریش نیوز ہے، کلی کا قصہ ہے. میرے ایک دوست کی بیوی کو ہارٹ اٹیک آ گیا، بیچارہ پریشان ہو گیا، بچے چھوٹے چھوٹے، بیوی مر جائیں گی، میرے بچے پریشان ہوں گے. جلدی سے کار میں سلا لے کر محبوب نگر ہاسپٹل کو لے کے جا رہے تھے. جاتے جاتے راستے میں چیخ مار کے بیوی نے دم توڑ دیا، دنیا چھوڑ دیا. جیسے بیوی نے چیخ مار کے دم توڑا، شوہر پر ہارٹ اٹیک آ گیا اور چلانے والی گاڑی کے ہسٹرنگ میں سر رکھ کے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا. شوہر پہ ہارٹ اٹیک آ گیا، ہائے میری بیوی چلے گئی، میرے چھوٹے چھوٹے بچے کیسا ہوں گا اللہ بول کے بیوی کے ہارٹ اٹیک ہوتے شوہر پہ ہارٹ اٹیک ہو گیا اور گاڑی سائڈ میں لے کے اسٹیج میں سر رکھ کے شوہر کا بھی انتقال. شادی کر کے دلہا دلہن ایک ساتھ گھر کے دہلیز میں داخل ہوئے تھے، دولے میں سو کر ایک ہی ساتھ دونوں کے جنازے گھر سے نکلے. موت سے کس کو رستگاری ہے؟ بہنوں اور ماؤں، آج وہ گئے تو کل تمہاری میری باری ہے. آنے والی کس سے ٹالی جائے گی؟ جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح تیری رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پر ایک دن خاک ڈالی جائے گی. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے، کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جگہ ہے، تماشا نہیں. ہم کو جینا نہیں ہے، جانا ہے، رہنا نہیں ہے بلکہ مرنا ہے. مرنے سے پہلے تیاری کرنا ہے. بہت مختصر زندگی ہے، ٹیمپروری زندگی ہے، ختم ہونے والی زندگی ہے. لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون. اللہ قرآن میں کہتا ہے میری بندیوں میرے بندوں، موت کی گھڑی مقرر ہے، جب آئیں گے تو ایک سیکنڈ ادھر ادھر نہیں ہٹ سکتے. نہ بیجی کو دیکھتا، نہ لیزی کو دیکھتا، نہ جوان کو دیکھتا، نہ بوڑھے کو دیکھتا، نہ سیزن کو دیکھتا، نہ ان سیزن کو دیکھتا. قسم کر لیا، قسم کھا لیا شادی کر لوں گا، مگر اس کا نام موت کی لسٹ میں آ گیا. عالیشان بلڈنگ کی تعمیر کر رہا ہے، مگر اسی سال کے موت کے لسٹ میں آ چکا ہے. معلومات تو گھر نہیں بناتا، گور بنانے کی فکر کرتا. اس لیے سے میری ماں بہنوں، اللہ اپنے چاہنے والے بندیوں کو، نام لینے والے بندیوں کو، امت کا غم کھانے والی بندیوں کو
آقا کے دعوت و کام ہونے والے کو اللہ ایمان دیتے، دین دیتے، اعمال دیتے، میری ماں بہنوں آخرت کی فکر دیتے، تقوی دیتے، توکل دیتے، حیا دیتے، پردہ دیتے، اخلاق دیتے، اخلاص دیتے، یہ اعمال ساتھ دینے والے، شوہر بچے ماں باپ اور رشتے دار ساتھ دینے والے نہیں، ہاتھ دینے والے، خبر میں سلا کے خبر کو بات دینے والے، ہماری نہیں ہے تیری ہے تو دیکھ لے گا۔ تو 4 گھاٹیوں میں سے پہلی گھاٹی موت کی ہے، جس کو یاد کر کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے، یا اللہ تو کو پٹوں سے، پڈلیوں سے، جینٹوں سے، رگوں سے نکالتا ہے، مولا میری اور میری امت کی موت کو آسانی سے نکال۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ رو کے دعائیں کرتے تھے، مرتدم غیب سے مدد کیجیو، ساتھ ایمان کے اٹھا لیجیو، جب دمے واپس ہو یا اللہ لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ دعائیں کرتے تھے۔ بڑا معاملہ ہے، زندگی بھر کا رزق موت پر پتہ چلے گا۔ ہمارے سجدے، ہمارے روزے، ہماری حیا، ہمارا پردہ، ہمارا تقوی، ہمارا توکل، ہمارا جو ہے دینداری قبول ہو گئی یا ریجیکٹ ہو گئی، موت پر اس کا رزلٹ سامنے آئے گا۔ ایمان کا کلمہ زبان پہ جاری ہوگا، ہماری زندگی بھر کے سجدے قبول ہو گئے، زندگی بھر کے روزے قبول ہو گئے، زندگی بھر کی تراویحیں قبول ہو گئے۔ اگر مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوا، ہماری ساری عبادتیں نکال کے منہ پہ مار دی گئی۔ سب کچھ کرنا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھ کے مرنا ہے، اس کی تیاری کرنا ہے۔ دوسری گھاٹی خبر کی ہے، جس کے بارے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 صحابہ کو ڈرایا، اللہ کے بندو خبر کو یاد کرو، ہر وقت خبر کی بات کرو۔ اور اماں عائشہ فرماتی ہیں، ہر فرض نماز پڑھ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ قبر کا بڑا بھیانک گڑھا ہے، ٹائٹ مکان ہے، نائٹ مکان ہے، منو مٹی کے نیچے اکیلے سلا دیے جائیں گے، رشتے دار مٹی ڈال کر چھٹی لے لیں گے، خاندان سے کٹی لے لیں گے، میری ماں بہنوں منو مٹی کی سلا کے آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی ہر نماز کے بعد رو کے دعائیں کرتے تھے، اللہ یہ دوسری گھاٹی سے میری امت کو آسانی سے پار کر دے۔ شب معراج میں گئے اور جہنم کے بھیانک عذابات دیکھے، پل صراط پر سے کٹنا، اندھے بہروں فرشتوں کے ہاتھوں میں پٹنا، 3-3 ہزار کلومیٹر لمبے سانپوں کا کاٹنا اور بچھوؤں کا ڈھسنا، اور میری ماں بہنوں اور اندھیرے کا ستانا، خون پیپ کا سڑی بدبودار کیچڑ کھانا، حلق میں اٹک جانا، پانی 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 بول کے ہر آدم کی بیٹی اور بیٹا رونا، 500 سال روئے تو بھی کوئی پانی دینے تیار نہیں ہوگا۔ فرشتے جو جہنم میں ہیں، کانوں کے بہرے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں، نہ دکھائی دے رہا نہ سنائی دے رہا، ہاں جو اللہ سن رہا ہے، ڈانٹ کے کہہ رہا ہے، اکسوا فیہا ولا تکلمون، نمک خراب، نافرمان، بے نمازی، بے حیا، بے پردہ، بات مت کر، مجھے یاد مت کر اور مجھے مت پکار۔ دنیا میں میرا منادی، مسجد کا مؤذن، مسجد کے میناروں پر لاؤڈ اسپیکر کے پنگے لگا کر 5 ٹائم تمہاری کان میں آواز دیتا تھا، حی علی الصلاۃ، بولو حی علی الفلاح، اور نماز کی طرف لیو کامیابی۔ کان پہ چونی جنتی تھی، پیشانے میں بل نہیں آتا تھا، پیٹ پلٹا کے بیٹھ جاتے تھے، دنیا میں میری آواز نہیں سنا، تمہاری فریاد نہیں سنی۔ 1500 سال رونے کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ نے مجھے شب معراج میں دکھایا، ایسا کھولتا پانی آدم کی بیٹی اور بیٹے کو لا کے دیں گے، پیالہ منہ تک لے جاتے ہی سارے چہرے کا گوشت گل کے پیالے میں گر جائے گا، پورا چہرے کا گوشت گر جائے گا۔ میری ماں بہنوں اس گلے ہوئے گوشت کو نکال کے منہ میں ٹھوسا جائے گا، کھاؤ، نہیں کھایا جاتا، کھانا پڑے گا، کھانا پڑے گا۔ پانی پیٹ میں جاتے ہی ساری آنتڑیاں کٹ کے باہر نکل جائیں گی۔ اللہ میری تمہاری حفاظت کرے۔ یہ سارے واقعات مقبر صادق محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں دیکھ کے فرمایا، عائشہ میدان حشر کا درد بھرا منظر دیکھا، ہر دودھ پلانے والی ماں
دودھ پلاتے بچوں کو چھوڑ کے بھاگ رہی ہے، اور جھٹکا اور دھماکہ اتنا خطرناک ہے، ہر انسان پریشان نظر آ رہا ہے۔ یہ جو ہے پریشانی نہیں ہے، قیامت کا منظر ہے۔ اس منظر میں ہر آدم کی بیٹی اور بیٹے کو خون کے آنسو آنکھوں سے روتا ہوا، انگلیوں سے لے کے کونیاں تک چبا کے کھاتا ہوا، تلووں سے کے تالوں تک پسینوں میں نہاتا ہوا، اور جو ہے سروں میں کے بھیجے پگھل کے باہر آتا ہوا منظر میں نے دیکھا ہے، جہنم کا منظر دیکھا ہے۔ فرمایا عائشہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود عائشہ خبر سے زیادہ مصیبت میں نے کہیں نہیں دیکھی، سب سے زیادہ مصیبت کی جگہ خبر، بڑی بھیانک گھاٹی ہے، درد بھری گھاٹی ہے۔ میری ماں بہنوں، ہر ولی، ہر تابعی، ہر بزرگ رویا کرتے تھے دوسری گھاٹی بڑی خطرناک ہے، تیسری گھاٹی میدان حشر کی ہے، جہاں ہر انسان سے حساب لیا جائے گا۔ میری ماں بہنوں، پریشانیوں کے مارے آدم سے لے کے عیسیٰ تک ہنسیں گے نہیں، اس دن رونا شروع کریں گے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کے حساب کتاب کو یاد کر کے، اما عائشہ کی روایت ہے، ہر فرض نماز کے بعد عائشہ اللہ کے نبی روتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میری اور میری امت کا حساب آسان دے دے۔ عائشہ جانتی ہو آسان حساب کیا ہے؟ آسان حساب یہ ہے کسی بندی اور بندے کے نیکیوں اور گناہوں کو اللہ ترازو میں ڈال کے تولے نہیں، ووضع المیزان، قیامت میں ترازو لگا دی جائے گی، نیکیاں اور گناہوں کو تولا جائے گا، جس کی نیکیاں بڑھ جائیں گی اس کے لیے اعلان ہوگا جنت کا، جس کی گناہیں بڑھ جائیں گے گناہوں کا پلڑا نیچے جائے گا، نیکیوں کا پلڑا اوپر آئے گا، اس کے لیے جہنم کا فیصلہ ہوگا، اور رجسٹر کھول کے بتا دیے جائیں گے، اقرا کتابک، دیکھیے کتابوں کا اقرار کر لے، انسان پریشان ہو کے چیخ مار کے لوے گا، ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرہ، یا اللہ یہ کیسی عجیب کتابیں ہیں جس میں نہ چھوٹی بات چھوڑی گئی، بڑی بات چھوڑی گئی، نہ کبیرہ گناہ نہ صغیرہ گناہ چھوڑا گیا، ما لهذا الكتاب لا یغادر صغیرۃ و کبیرہ، ہر ایک اپنے فعلوں کو دیکھ کے چیخیں مار کے رونا شروع کرے گا۔ عائشہ آسان حساب یہ ہے، اللہ رجسٹروں کو کھولے نہیں اور نیکیوں اور گناہوں کو تولے نہیں، ہاں یہ بولے میری بندی اور بندہ میں اپنے فضل سے معاف کر دیا، جنت میں چلے جا، یہ تو آسان حساب ہے۔ عائشہ جس کی نیکیاں گناہ تولیں گے، جس کے پھیلا کھلیں گے، عائشہ وہ بندیاں اور بندے ہلاک ہوں گے۔ حساب کتاب کا مسئلہ بڑا خطرناک ہے، پائی پائی کا حساب دینا پڑے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، ہر چھوٹی سے چھوٹی بات لائی جائے گی، بڑی سے بڑی بات لائی جائے گی، ایک نیکی بھی کم پڑ جائے گی تو جنت میں نہیں جائیں گے، سارا خاندان تڑپتے ہوئے پھریں گے، کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ میری ماں بہنوں، وہاں کوئی کام نہیں آئے گا، جو بھی کرنا ہے یہاں کرنا ہے، ایمان کا کلمہ پڑھ کے مرنا ہے، 4 گھاٹیوں سے پار ہو کے جنت میں پہنچنا ہے۔ آخری گھاٹی پل صراط کی ہے، بال سے باریک ہے، تلوار کے دھار سے تیز ہے، اندھیرا اتنا زیادہ رہے گا، منہ پہ ہاتھ مار لیے تمہیں نظر نہیں آئے گا، اندھیرے میں اتنے باریک راستے میں چلنا ہے جس کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ملے گی اور ان کو پل صراط سے پار ہونے کا سرٹیفکیٹ ملے گا، وہ تو پار ہو جائیں گے، بقیہ لوگوں پہ وار ہو جائے گا، وہ سیدھا جہنم میں جا کے گر جائیں گے۔ میری ماں بہنوں، یہ آخری گھاٹی ہے، ان گھاٹیوں سے پار ہونا ہے، اس کی تیاری دنیا میں کرنا ہے، موت سے پہلے پہلے کرنا ہے۔ تیاری کے لیے پورا دین ہمارے سامنے ہے، اور خاص طور سے رمضان مبارک کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ، مغفرتوں والا مہینہ، فضیلتوں والا مہینہ، رمضان اللہ کا مہمان، اس مہمان کو اللہ نے 1 مہینے کے لیے تم بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں کے درمیان بھیجا ہے، جو اس کا احترام کرے، جو اس کا نام کرے، جو اس میں اہتمام کرے۔ اور اہتمام کے اندر 2 چیزیں خاص طور سے ہے، 30 روزے رکھنا، 30 روزے رکھنا اور 20 رکعت تراویح پڑھنا، یہ خصوصی عبادتیں رمضان کی اسپیشل عبادتیں ہیں، سال بھر میں یہ عبادتیں نہیں رہتی، صرف رمضان کے تک رہتی ہیں۔ ہر فرض 70 درجے بڑھا دیا جاتا ہے، ہر نفل فرض کا درجہ لیتی ہے،
رمضان جانے کے بعد 1 کروڑ نفل بھی پڑھیں گے 2 نفل فرض کا ثواب نہیں ملے گا۔ رمضان میں صرف 2 رکعت نفل پڑھیں گے، وہ نفل فرض کا درجہ لیں گے۔ نیکیوں کا سیزن ہے، مغفرتوں کا مہینہ ہے، دعاؤں کی قبولیت کا مہینہ ہے۔ رمضان جس کے گھر میں آ جاتا ہے، گھر کی پوری دلیندراگیاں دور کرا کے جاتا ہے۔ رمضان جس کی زندگی میں آتا ہے، مغفرتیں کرائے بغیر نہیں جاتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، ممبر پہ قدم رکھتے ہوئے آمین فرمایا۔ صحابہ نے پوچھا، آقا آپ ممبر پہ قدم رکھتے آمین کیوں بولے؟ میں پہلی سیڑھی پر چڑھا، جبرائیل میرے سامنے آیا، پورے پریشوں کا سردار بددعا کر دیا، ہلاک اور برباد ہو جائے وہ مسلمان بیٹیاں اور بھائیاں جو رمضان پا کر بھی اپنی مغفرت نہ کرا لے۔ رمضان میں مغفرت اور اللہ کے بخشش جو ہے بارش کی طرح برستی ہے، تھوڑے تھوڑے بہانے سے اللہ مغفرت کرتے ہیں۔ لہذا میری ماں بہنوں، مغفرتوں کا مہینہ ہے، فضیلتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کی رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے۔ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، سارے شرکت و شیاطین کو قید کر کے اللہ سمندر میں پٹک دیتے ہیں، بھٹکانے والے نہیں رہتے۔ لہذا اس مہینے میں خوب عبادت کرو، خوب نمازیں پڑھو، خوب ذکر و تلاوت کرو، خوب جو ہے نوافل پڑھو، خوب دعاؤں کی کثرت کرو۔ میری ماں بہنوں، خوب اپنے لیے دعا کرو، اپنے خاندان کے لیے دعا کرو، پوری امت کے لیے دعا کرو۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ جب بھی دعا مانگے ہیں، کالی کملی والے ہاتھ اٹھائیں، اپنے گھر کے لیے نہیں اٹھائے، بیٹیوں کے لیے نہیں اٹھائے، بیویوں کے لیے نہیں اٹھائے، جب بھی ہاتھ اٹھے ہیں تم بیٹیوں اور بہنوں کے لیے، پوری امت اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھایا ہے، ہمارے لیے روئے ہیں، ہمارے لیے دعائیں کیے ہیں، ہمارے لیے پوری زندگی قربانیوں دے کے چلے گئے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن سے آزمایا گیا۔ میری ماں بہنوں، ہر نبی کی آزمائش نبوت کے بعد ہوتی ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آزمائش ماں کے پیٹ سے ہی شروع ہو گئی۔ ماں کے پیٹ میں تھے، 6 مہینے کی عمر تھی، آپ کے والد عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ باپ کا سایہ سر سے اڑ جانا بچے کے لیے بڑا درد و غم کا منظر ہے۔ ہمارے آقا ماں کے پیٹ میں، آمینہ کے پیٹ میں ہیں، عبداللہ دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں بہنوں، شادی کے بعد صرف 4 مہینے عبداللہ آمینہ کے ساتھ رہے، پھر ملک شام کو چلے گئے۔ آمینہ مکے میں بھوکا پریشانوں کے دھکے کھانا ہے، میں ملک شام جاؤں گا، تم کو بھری جوانی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم رنجی داری ہونا، تم پریشانی ہونا، میں ملک شام سے مال کما کے لاؤں گا اور خوشحالیاں لے کے آؤں گا، تم دروازے پر کھڑی ہو جانا، بند سمر کے کھڑی ہو جانا، زیورات پہن کے کھڑی ہو جانا، عالیشان ڈریس پہن کے میک اپ کر کے کھڑی ہو جانا، میرا استقبال کرنا، میں گلے ملوں گا، میں تم کو خوش کروں گا۔ آمینہ کے دل کو رکھنے کے لیے عبداللہ یہ سارے وعدے کر کے چلے گئے۔ ملک شام جاتے وہاں بیمار پڑ گئے۔ عبد المطلب آپ کے بابا کو معلوم ہوا میرا بیٹا عبداللہ بیمار ہو گیا، جس کے پشت سے محمدی نور پشت سے نکل کر آمینہ کے حمل میں داخل ہوا ہے، وہ بیٹا عبداللہ بیمار ہو گیا۔ فوراً مکے سے آدمیوں کو بھیجا، جاؤ میرے بیٹے عبداللہ کو بلا لے کر آؤ، مکہ لے کر آؤ۔ ملک شام سے آنے میں مدینہ راستے میں پڑتا ہے۔ مدینہ آپ کا سسرال تھا، میری ماں بہنوں نینوا گاؤں تھا، بنو زہرا آپ کا سسرال کا خاندان تھا۔ جب مدینہ آئے عبداللہ بہت زیادہ بیمار ہوئے، سسرال والے بولے اس حالت میں تم مکہ لے جائیں گے، ہمارے داماد کا بہت خطرہ ہے، لہذا ہم کو مدینے میں چھوڑو، ہم ان کا علاج و معالجہ کریں گے۔ علاج کے درمیان میں عبداللہ پھر آمینہ کے پاس نہیں جا سکے، سارے وعدے کر کے آئے تھے، آمینہ میں واپس آؤں گا، تم کو خوش کروں گا، بلکہ عبداللہ مدینے میں چلے گئے، وہیں ان کی خبر بنائی گئی۔ جب ہمارے آقا 6 سال کے چھوٹے بچے تھے، آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے احمد کو، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ماں باپ میں گئی، نینوا پہنچی مدینہ، اپنے ماں باپ نے بتایا میرے بیٹے کی کرامتیں دیکھو، میرے بیٹے کے اندر حیرت انگیز حالات دیکھو، اخلاق دیکھو، صداقت دیکھو۔ صادق الامین کا لقب نبوت سے پہلے بچپن میں دیا گیا تھا، وہ ساری کرامتیں اور ساری رحمتیں بچن دکھا کر پھر آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مکہ واپس آ رہی تھی۔ معلوم ہوا شوہر کی خبر مدینے میں ہے، سیدھا ہمارے آقا کو لے کر خبر پہ گئی۔ آقا کہتے ہیں
میری ماں میرے ابا کی خبر پہ جا کے کچھ ہوٹ ہلا رہی تھی، کیا بول رہی تھی مجھے تو سنے نہیں آ رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہ دیکھا میری امی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے۔ امی کو روتا ہوا دیکھ کر میں بھی رونے لگا۔ میری امی کہہ رہی تھی عبداللہ مجھ سے تم کیا وعدہ کر کے گئے تھے، ملک شام سے آؤں گا، تم کو خوش کروں گا، آ نہیں آ سکے، بیوی سے مل نہیں سکے، یہی سو گئے۔ میں تمہاری خبر پر آئی ہوں، تمہارے بیٹے کو لے کر آئی ہوں۔ میری امی رو رہے تھے، میں بھی رو رہا تھا۔ پھر وہاں سے میری امی مجھے لے کر ہمارے آقا کو لے کر آمینہ مکہ واپس آنے کے لیے مدینہ شریف سے روانہ ہو گئی۔ میری ماں بہنوں چل کے آ رہی تھی اور 3 آدمیوں کا قافلہ تھا۔ ام ایمن آپ کی باندھی تھی، آمینہ آپ کی والدہ تھی، ہمارے آقا تھے۔ 3 آدمیوں کا مختصر قافلہ پیدل میری ماں بہنوں آ رہا ہے۔ راستے میں ابوا کے گھاٹیوں میں جنگلوں میں ایک دم آمینہ بے ہوش ہو کے جنگل میں گر گئی۔ جیسے ماں بے ہوش ہو کے گری، ہمارے آقا 6 سال کے معصوم بچے ماں کے سینے پر گر کے رونے لگے، امی کیا ہو گیا، امی کیا ہو گیا، امی بات کرو، امی بیٹے کو دیکھو، ماں بیٹے کو دیکھو، آنکھیں نہیں کھل رہی ہے، سانس چل رہی ہے۔ بہت دیر کے بعد آمینہ کی آنکھیں کھلی۔ کیا حالات بچپن سے کیا کیا حالات ہمارے آقا پر آئے، ہائے یا رسول اللہ کیا مجھے آئے۔ میری ماں بہنوں بہت دیر کے بعد آنکھیں کھلی۔ آمینہ نے فرمایا بیٹا محمد میں دنیا سے جا رہی ہوں، میرا وقت آ گیا ہے، میں دنیا سے جا رہی۔ آقا کی چیخیں نکل گئی، امی ہاں مجھے چھوڑ کے چلے جا رہی، ہاں بیٹا میرا وقت آ گیا ہے۔ بابا تو پہلے ہی جا چکے تھے، ماں کا سایہ سر سے جدا ہو گیا۔ گھنے جنگل میں نہ مکہ قریب نہ مدینہ قریب، گھنے جنگل میں آمینہ دنیا زمین پہ سو گئی اور دنیا سے چلے گئی۔ پتہ نہیں انسان کہاں سے آئے، کدھر سے آئے، انسان یہ فرشتہ آئے۔ اس بیچ جنگل میں ابوا کی گھاٹی کے اوپر، اونچی گھاٹی پر آمینہ کی خبر بنی ہے، نہ مکہ قریب نہ مدینہ قریب، نہ کوئی ابوا شہر قریب، کوئی گاؤں قریب نہیں، گھنے جنگل میں آمینہ کی خبر بنائی گئی۔ جب خبر بنا کر ام ایمن گھاٹی سے نیچے اتری مکہ جانے کے لیے، آپ کو لے کر پلٹ کے دیکھا ہمارے آقا نیچے نہیں اترے۔ ارے احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ دیکھا تو جب گھاٹی پر ماں کی خبر ہے، وہاں سے بلک بلک کر رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ام ایمن پریشان ہو گئی، اوپر گئی۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ماں کی خبر کو ایسا پلٹ لی جیسا بچہ ماں کی چھاتیوں سے چمٹ جاتا ہے۔ ماں کی خبر کو دونوں ہاتھوں سے چمٹ گئے، ماں کے سر کے پاس اپنا سر رکھا، رو رہے تھے، امی میں مکہ کس کے ساتھ جاؤں، ماں اماں میں مکہ کس کے ساتھ جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، تمہاری خبر پہ سوتے روتے روتے مر جاؤں گا۔ کون ہے امی میرا مکے میں، ابا پہ تو پہلے ہی چلے گئے، تم بھی چلے گئے امی بول کے آقا ماں کی خبر پہ پڑھ کے رو رہے تھے۔ ام احمد بھی رونے لگی، بیٹا محمد امی چلے گئے، بابا چلو مکہ جائیں گے، دادا سے ملیں گے، نہیں اماں نہیں اماں۔ ام ایمن بھی ماں کا درجہ رکھتی تھی، ان کا بھی دودھ رسول اللہ پیے تھے، نہیں اماں چھوڑو مجھے، ماں کی خبر پہ چھوڑو، مجھے ماں سے جدا مت کرو، میں یہی روتے روتے ماں کی خبر پہ جان دے دوں گا، نہیں آؤں گا۔ تو بڑی زبردستی ہاتھ چھڑایا گیا، ہمارے آقا کو لے کر مکہ تشریف لائی۔ دادا سے گلے مل کر بہت روئے، دادا جان نہ میری ماں رہی نہ میرے بابا رہے، بلکہ روئے۔ 7 سال کی عمر میں دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ جب دادا کا جنازہ قبرستان جا رہا تھا، ہمارے آقا 7 سال کے چھوٹے بچے تھے، پورا خاندان جنازے کے ساتھ ہے، میرا اور تمہارا نبی دادا کے جنازے سے 100 قدم دور اکیلے جا رہے تھے، زارو قطار رو رہے تھے، یاد کر رہے تھے، ماں چلے گئی، بابا چلے گئے، تیسرے ہمدرد دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ میری ماں بہنوں کیا کیا حالات محمد رسول اللہ علیہ وسلم پر بچپن میں نبوت سے پہلے آئے ہیں، نبوت کے بعد کے تو بڑے درد بھرے حالات ہیں۔ تم بیٹیوں اور بہنوں کے لیے، ہم بھائیوں کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، بیٹیوں کو تڑپا کر، نوازوں کو تڑپا کر، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے مغفرتیں کرا کے چلے گئے، آئے رحمتیں لے کر، آئے راحتیں لے کر، آئے برکتیں لے کر۔ جب پیدا ہوئے کوئی دائی ساتھ لینے کے لیے تیار نہیں،
یتیم بچہ بول کے دودھ پلانے کے لیے تیار نہیں. ہر دائی آ رہی ہے، دہلیز پار کر کے جا رہی ہے. آمینہ رضی اللہ تعالیٰ نے رو رہی ہے، یا اللہ میرا بیٹا کیا قصور کیا، بابا نہیں ہے بلکہ کوئی دایا نہیں لے رہی ہے. کیا قسمہ پرسی کے حالات میں آئے. مکہ پوری دنیا میں بھکا، پریشانوں کا دھکا، مصیبتوں میں پکا، وہاں پیدا ہوا ہمارا نبی پکا. دودھ عورتوں کے پاس نہیں ہے، دائیاں آ رہی ہیں پلٹ کے جا رہی ہیں. جیسے ہی دائی حلیمہ کا قسمت چمکی، نصیبہ جاگا دائی حلیمہ کا. سارے دائیاں محروم تھی، دائی حلیمہ نے آپ کو گود میں اٹھا لیا، اونٹ پر سوار ہو گئی. بغیر کھائے پیے کے اونٹ کے چھاتیوں کو اللہ نے دودھ سے لبریز کر دیا. چھاتیوں میں دودھ بھر آیا اور دودھ حلیمہ نے پیا. حلیمہ کی چھاتیاں دودھ سے لبریز ہو گئی. یہ رحمتیں، یہ برکتیں پیدائش کے ٹائم کی ہیں. نبوت کے بعد کی برکتوں کا اندازہ کوئی باپ کا بیٹا لگا نہیں سکتا. ایسے رحمت عالم، ایسے برکت عالم، ایسے شفاعت عالم، ایسے شفقت عالم، ایسے غم ہمدردان عالم، غم قرین عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم بیٹی اور بہنوں کے لیے بہت زیادہ رحمت لے کر آئے. ہمارے نبی آنے سے پہلے عورت بیٹوں کو زندہ گاڑتے تھے، عورت بیٹوں کو انڈیا میں زندہ جلاتے تھے، عورت بیٹوں کو لندن میں ننگا نچاتے تھے. عربستان نہیں تھا، ایک معنوں میں عورت بچوں کا قبرستان تھا. بھارت نہیں تھا، جوان بیٹے کو غارت کرنا ہوتا تھا. 3 دن کے بعد راکھ اٹھانے کے لیے جا کے ہڈیوں کی زیارت کرتے تھے، غارت کرتے تھے. ستی رسم کے تحت جوان بیٹیوں کو جلتے ہوئے شوہر کی آگ میں چیتا میں سلا دیتے تھے. چیخیں پارتی تھی، تڑپتی تھی، کیوں مجھے جلایا جا رہا ہے، میرے ساتھ کیا ظلم ہو رہا ہے. کوئی سننے کے لیے تیار نہیں. قربان ہو جاؤ رحمت عالم پر، فدا ہو جاؤ مدینے والے مصطفیٰ پر. لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، خربوں درود شریف بھی پڑھیں گے. آقا کے احسانات کو بدلہ نہیں دے سکو گے. میری بہنوں اور فاطمہ کی باندھیوں، اللہ کی بندیوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں آ کر تم بیٹیوں پر احسان کیا، آسان کیا. ارے بے وقوفوں، نادانوں، عورت بیٹوں کو زندہ کاٹ دے، ماں بنتی ہے، 9 مہینے حمل ڈھوتی ہے، احتیاط کی زندگی گزارتی ہے اور ایک ایک دکھ درد اٹھاتی ہے. دنیا میں تمہاری ڈیلیوریاں ہوتی ہیں، 2 سال تک اپنا خون و جگر پلاتی ہیں، پیشاب پاخانے دھلاتی ہیں، سینے سے لگاتی ہیں، گود میں گرم گرم سلاتی ہیں اور دودھ پلاتی ہیں. ایسے ماؤں کو زندہ کرتے ہو اور ننگا نچاتے ہو اور آگ میں جلاتے ہو. بیویاں بن کر زندگی کے پارٹنر بن جاتی ہیں، شریک حیات بن جاتی ہے، گھر کی چوکیدار بن جاتی ہیں، بچوں کی نگرانکار بن جاتی ہیں. صبح ہوتے ہی بچوں کی اسکولوں کی فکر مائیں کرتی ہے، یونیفارم مائیں تیار کرتی ہیں. اندھیرے سے اٹھ کر ٹفنوں کی تیاری کرتے ہیں. کوئی بچہ جا نہیں سکتا، ماں لے جاتی ہے، اسکول میں چھوڑ کے واپس آتی ہے، دوپہر میں جاتی ہے، کھانا کھلا کر واپس آتی ہے، شام میں جاتی ہے، پھر بلا کر لاتی ہے. 6 سنگل 3 ڈبل گشتیں کرتے ہیں. ایسی ماؤں کو زندہ، ایسی بیووں کو زندہ جلاتے ہو اور زندہ گاڑتے ہو. بیٹیاں بن کر گھر کی رونق، گھر کا سکون، گھر کی برکت. جس گھر میں بیٹی، آقا نے فرمایا اس گھر میں روٹی. ساری دنیا کی باتیں جھوٹی، ہمارے نبی کی بات سچی ہے. ہر گھر میں نیک بچی ہے. آقا نے دعائیں دیا، بیٹیاں والوں کو دعائیں دیا. جو باپ بیٹیوں کی شادی کراتا جنت میں میرے ساتھ ہوتا ہے، بیٹوں کی شادی کرائے تو نہیں. بیٹیوں کی شادی کی فضیلت ہے، بیٹیوں کی پرورش کی فضیلت ہے. کوئی باپ جوان بیٹی کو ایک محبت کی نظر سے دیکھتا ہے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کرتا ہے. بیٹوں کو دیکھے تو نہیں، بیٹیوں کو دیکھے تو گناہ معاف ہوتے ہیں. آقا کے بڑے انعامات، احسانات ہیں. جتنا بھی تم آقا پر درود بھیجیں گے، نبی کے احسانات کا بدلہ ادا نہیں ہوگا. الفاظی درود الگ ہے، عملی درود کیا ہے؟ فاطمہ کو یونیفارم پہنو اور یونیفارم محمدی پہنو. آقا کے نقش قدم پر چلو، جینا ان کے طریقے پہ، کھانا ان کے طریقے پہ، سونا ان کے طریقے پہ، آنا جانا ان کے طریقے پہ، لباس ان کے طریقے پہ. میری ماں بہن بستر اور دستر ان کے طریقے پہ، سوتے وقت ان کے طریقے پہ سو، کھاتے وقت ان کے طریقے پہ کھاؤ، پہنتے وقت میں ان کے طریقے کے کپڑے پہنو اور بیوی کا فاطمہ کا یونیفارم پہنو. فاطمہ کے ساتھ جنت میں جاؤ گے. من تشبہ قوم فہو من، جس قوم کی شباہت اختیار کریں گے قوم انہی کے ساتھ قیامت میں اٹھیں گے. یہ بازاری رنڈیاں، چینما ایکٹراں، ان کا لباس پہنو گے، ان کے ساتھ اٹھو گے، سیدھا جہنم میں جاؤ گے. بیوی فاطمہ کا یونیفارم پہنو گے،
سردار جنت کے ساتھ اللہ تمہیں جنت میں بھیجائیں گے۔ بچوں کو حسن و حسین کا یونیفارم پہناؤ اور نوجوان حسن و حسین کے ساتھ جنت میں جائیں گے۔ اپنے شوہر، باپ، بھائی اور سسرال کے لباس محمد لباس بناؤ اور آقا کے ساتھ جنت میں بھیجاؤ۔ یہ عملی درود ہے، پریکٹیکل درود ہے۔ میری ماں بہنوں، طریقے محمدی ہماری زندگی میں لانا ہے اور ہمارے لیے آقا کا عشق اور محبت کا پیالہ پینا ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ویسے خاص طور سے عورتوں کے لیے بہت رحمت لے کر آئے، پوری امت کے لیے رحمت لے کر آئے۔ ہمارے لیے راتوں کو سوئے نہیں، روئے، ہمارے لیے دن میں کھائے نہیں، بھوکے رہے، بیٹیوں کو تڑپایا، بیویوں کو تڑپایا۔ میری محترم ماں بہنوں، ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے، پڑوس میں فاطمہ کا گھر، وہیں بیٹی کا گھر، وہیں اللہ کا گھر، وہیں بابا کا گھر۔ اللہ تم سب بیٹیوں کو مدینہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو، آمین بولو۔ بابا بیٹیوں کا گھر دیکھنے کی توفیق دے۔ بازو میں فاطمہ کا گھر تھا، ممبر میں خطبہ دے رہے تھے، حسن و حسین کی رونے کی آواز آئی، ایک دم آنکھیں تڑپ گئے، میرے نواسے رو رہے، کیا بات ہو گئی؟ فوراً اپنے خطبے کو شارٹ کر دیا، کٹ کر دیا، مختصر کر دیا، دوڑتے ہوئے بیٹی فاطمہ کے گھر میں گئے، دیکھا حسن ایک طرف رو رہا ہے، حسین ایڑیاں لگڑ کر رو رہے ہیں۔ بیٹی فاطمہ، ان بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ ان کے رونے سے تیرے بابا کا دل تڑپ گیا۔ فاطمہ، یہ میرے بیٹے، میرے بیٹی کے بیٹے، میری آنکھوں کے تارے ہیں، میرے دل کے پیارے ہیں۔ فاطمہ، ان بچوں کو کیوں رلا رہی ہے؟ ان کے رونے سے تیرے بابا کا دل تڑپ گیا۔ فاطمہ، حسن کو کچھ کھلا دے بیٹی، حسین کو چھاتی کا دودھ پلا دے، بہلا کر سلا دے، بابا کے دل کو سکون دلا دے۔ سنتے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر نیچے جھک گیا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس وقت حضرت علی کو اللہ کے نبی نے یمن کی جماعت دے کر بھیجا تھا، علی یمن جاؤ، جنت کا چمن بناؤ، وہاں کے لوگوں کو کلمہ سکھاؤ، نماز سکھاؤ، مسائل بتاؤ، امت کو جہنم سے بچاؤ۔ علی تو یمن میں دعوت کے کام کے سلسلے میں امت کے لیے بھیجے گئے۔ فاطمہ رو رہی تھی، بابا شوہر کے نہیں رہنے کی وجہ سے 3 دن سے گھر میں چولہے بجھے ہیں، بابا روٹی پکی نہ کھانا پکا، کیا حسن کو کھلاؤں؟ 3 دن کی بھوک کی وجہ سے بابا جان سینے کا دودھ سوکھ چکا ہے، کیا حسن کو پلاؤں؟ فاطمہ رونے لگی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آقا بے قرار و بے جنوں کے رونے لگے۔ سیدھا حسن کے پاس گئے، التحیات کی جو انگلی ہے، شہادت کی انگلی جس کو کہتے ہیں، جس انگلی کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے بن گئے۔ اللہ تم بیٹی اور بہنوں کو مکہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو۔ اس پہاڑ کو دیکھنے کی توفیق دے۔ شق القمر ایک پہاڑ ہے، بیت اللہ کے بازو میں ہے، جہاں کھڑے ہو کر آقا نے چاند کی طرف انگلی بتایا، چاند پھٹ کے 2 ٹکڑے ہو گیا۔ پورا 7 ایڑیاں لگڑ کے مریں گے، ایک ٹکڑا الگ نہیں کر سکتے۔ ہمارے آقا کا انگلی کا اشارہ زمین سے چاند تک پہنچا، چاند پھٹ گیا۔ جس انگلی کے اشارے سے چاند پھٹ سکتا ہے، وہ کرامتوں سے بھری انگلی بڑے نواز حسن کے منہ میں دے دیے۔ چوستے چوستے کرامتوں کی انگلی سے کیا کرامتیں نکلی، حسن کا پیٹ بھر گیا، نیند لگ گئی۔ اب چھوٹے نوازی کی طرف آئے، حسین دودھ پیتے بچے تھے، کولے منہ میں، سخت انگلی کہاں لگانا ہے؟ سیدھا حسن کو اپنے ہاتھوں میں چھاتی تک، سینے تک اٹھا لیا۔ وہ قرآن والی زبان، رحمان والی زبان، لا تحرک، میرا نبی زبان کو حرکت مت کر، اس پہ ہم قرآن اتارتے ہیں۔ قرآن والی زبان حسین کے منہ میں دے دیا۔ چوستے چوستے ان کرامتوں والی زبان سے حسین کا پیٹ بھر گیا، نیند لگ گئی۔ اب بیٹی فاطمہ کی طرف آئے، 3 دن کے فاقوں کی وجہ سے کمر جھکی ہوئی، پیٹ پیٹ سے لگا ہوا، آگے گڑے پڑے ہوئے، نڈال ہے، دیکھ کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ہونے لگے۔ بیٹی فاطمہ، بیٹی کو کیا دے سکتے سوائے صبر کا پیغام دینے کے؟ بیٹی کے گھر سے آقا روتے ہوئے جا رہے تھے، یہ الفاظ زبان پر تھے، اصبری یا فاطمہ، اصبری، بیٹی صبر کر لے، صبر کر لے، تیرا شوہر میرا داماد، ان بچوں کا بابا میری امت کو دوزخ سے بچانے کے لیے گیا ہے۔ فاطمہ، میری امت دوزخ سے بچ سکتی ہے، میری لاڈلی بیٹی، میں تیری بھوک کو برداشت کر سکتا ہوں، امت کو جہنم میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ فاطمہ اصبری، صبر کر لے بیٹی، اللہ تجھے جنت کی شہزادی بنائے گا، جنت کا سردار بنائے گا۔ آخرت کی بشارتیں، خوشخبریاں سنا کر امت کی طرف سے جو مجاہدے آئے ہیں، جو قربانی آئے ہیں، صبر کی تلقین دے رہے ہیں۔ میری ماں بہنوں، فاطمہ تڑپی ہے، زینب اس راستے میں شہید کی گئی ہے، مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے
محمد رسول اللہ کی محسن بیٹی، خدمت گزار بیٹی، اماں خدیجہ کے مرنے کے بعد بابا کی ساری خدمت گزار کرنے والی بیٹی کو آقا مکے میں چھوڑ کے چلے گئے۔ برسہ برس تک زینب مدینہ نہیں جا سکی، آقا مکہ نہیں آ سکے، ماما بیٹیوں کی ملاقات نہیں ہو سکی، بہن آقاؤں کی ملاقات نہیں ہو سکی۔ برسہ برس کے بعد ایک چانس ملا، بڑے ارمان آرزوں کو لے کر، امیدوں کو لے کر، بابا کے دیکھنے کے شوق اور جذبے سے زینب مکہ سے مدینہ نکل گئی۔ اللہ تمہیں بھی مکہ جا کر مدینے کا سفر کرنے کی توفیق دے، آمین بولو، آمین بولو۔ گنبد خضرا اللہ تمہیں دکھا دے، سنہری جالی کے سامنے نبی کی غلامیاں فاطمہ کی باندیاں بن کر آقا کو سلام بولنے کی توفیق دے۔ اللہ تم سب کو مدینہ شریف کا سفر کرا دے۔ زینب مکہ سے مدینے کے لیے نکل گئی، پہاڑیوں اور جھاڑیوں میں سے جا رہی تھی۔ مکے کے کفاروں کو معلوم ہوا محمد کی بیٹی زینب مدینہ جا رہی ہے، باپ بیٹا ملیں گے، ہم دشمنوں کے لیے جلیں گے، ہم ہاتھ ملیں گے، یہ منظر برداشت نہیں کریں گے، بلکہ کافروں کی ایک جماعت بن گئی، تلواروں اور تیراں، برچے اور بھالے لے کر، مکے کے گورنمنٹ سے خرچے لے کر، زینب کو بھوکنے کے لیے برچے لے کر کافروں کی ایک جماعت زینب کا پیچھا کیا، جنگل و بیابان میں پکڑ لیا، اطراف سے گھیرے میں روک لیا۔ زینب تم کو مدینہ نہیں جانے دیں گے، تم کو مکہ لے جائیں گے، پکا لے جائیں گے، نہیں مانے تو جان پہ دھکا لگائیں گے، ہم مکہ لے جائیں گے، واپس مکہ چلو، مدینہ نہیں جا سکتے۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر بیٹھی ہوئی 9 مہینے کی حاملہ، برسہ برس کی امیدیں لے کر جا رہی ہے، بابا آنکھوں میں پھر رہے، بہنیں یاد آ رہی ہیں، ارے دشمنوں بابا سے بیٹی ملے جا رہی ہے، کیا قصور کر رہی ہے، کیوں میرے راستے میں رکاوٹیں کھڑے کرتے ہو، کانٹے بن کر کھڑے ہوتے ہو، میرے بابا میرے آنکھوں میں پھر رہے، میری بہنیں میرے دل کو بے چین کریں، مجھے مدینہ جانے دو، بابا سے ملنے دو۔ اونٹ پر بیٹھ کر محمد رسول اللہ کی بیٹی میری ماں بہنوں عاجزی کر رہی ہے، منت و سماجت کریے، پتھر جیسے بدتر کافروں کو رحم نہیں آیا۔ حبار بن اسود بول کے ایک زہریلا انسان تھا، اس نے تو برچہ اٹھایا، زینب 9 مہینے کی حاملہ تھی، پورا عمل ہو چکی ہے، چیخ مار کے رونے لگے تو دشمن بچہ اٹھا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اونٹ پر بیٹی زینب کے پیٹ میں بچی بھوگ دیا، پیٹ میں کا بچہ مر گیا۔ زینب اونٹ سے لڑکتے ہوئے ایک چٹان پہ گری، چٹان سے لڑکتے ہوئے زمین پہ لا گری، پیٹ میں کا بچہ مر گیا، تڑپ گئی، بے ہوش ہو گئی۔ بابا جان میں مدینہ آنا چاہ رہی تھی، یا رسول اللہ دشمنوں نے مجھے بھوگ کے گرا دیا۔ مکے والے آئے، زینب کو لے گئے، مرا ہوا بچہ نکالا، علاج و معالجے کے بعد اونٹ پر سلا کے جب مدینہ شریف روانہ کیا، آقا مدینے کے باہر آ کر بیٹی کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ اونٹ قریب آیا، آقا خوشیوں میں پھڑپڑا رہے تھے، بیٹی کو دیکھنے کے خوش ہو رہے تھے۔ اونٹ قریب آیا، اندر سے درد بھری آوازیں سنا، اللہ اللہ، بابا جان سنتے ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے، پردہ ہٹا کے دیکھا، زاروں قطار ہونے لگے، کہنے لگے لوگوں یہ میری وہ زینب ہے، میری محبت میں قیامت تک آنے والی امت کی فکر میں جتنا زینب ستائی گئی ہے، میری بیٹی امت کے لیے مصیبتیں اٹھائی ہے، کوئی بیٹی نہیں اٹھائی۔ دشمنوں نے پیٹ میں پرچہ مار کر میری بیٹی کے بیٹے کو ضائع کیا، زینب کو زخمی کیا، وہی حرم زرا وہی زخم ہرا ہو کر چپٹی کی شکل میں آ کر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی۔ آقا مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز جنازہ خود آقا پڑھاتے، بیٹی کے غمگین قلب کے ساتھ بیٹی کے جنازے کو لے کر مدینے کا مشہور قبرستان ہے۔ اللہ تم سب کو مدینہ جانے کی توفیق دے، آمین بولو، آمین بولو۔ جنت البقیع کو اللہ دیکھنے کی توفیق دے۔ سیدھے ہاتھ پہ فاطمہ اپنے بڑے بیٹے حسن کے ساتھ سو رہی ہے، اماں فاطمہ اور بیٹے حسن کی خبر دیکھ کر اللہ تم کو درود پہنچانے کی توفیق دے۔ اور دامے ہاتھ پہ رقیہ، ام کلثوم، زینب، تینوں بیٹیاں ایک جگہ سو رہی ہیں، اللہ ان کی خبروں کو دیکھ کر درود پہنچانے کی توفیق دے۔ آخر جنت البقیع میں جا رہے، دارو خطار ہو رہے، خود ہمارے نبی خبر میں اتر کر زینب کو سلا رہے تھے، آقا رو رہے تھے، اللہ بیمار ہو کر میری بیٹی دبلی پتلی ہو کر ہڈی چمڑا بن کر آئی، اللہ اس کمزور زینب پر قبر کا عذاب ہوگا، میری زینب برداشت نہیں کری، اللہ میری زینب کی خبر کو جنت کا باغ بنا دے، جنت کی کھڑکیاں کھول دے، کروٹ کروٹ سکون میری بیٹی کو دے دے۔ اللہ کی طرف سے غیب سے آواز آئی، محمد میرے محبوب آپ کی بیٹی ہماری راہ کی شہیدہ ہے،
ہمارے دین کی داعیہ ہے، ہم تمہاری بیٹی کے لیے جنت کے باغ تیار رکھے ہیں۔ آقا کی بیٹی آقا کے ہاتھوں سے قبر میں سو رہی ہے، کالی کملی والے رو رہے ہیں، دعائیں دے رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں کون خبر میں سلائیں گے، ہمارے لیے کون بڑی درد بھری دعائیں دیں گے۔ کیا نبی کی دعاؤں کی طرح ہم سبھی کی دعائیں قبول ہونے کی کیا گارنٹی ہے؟ لہذا میری بہنوں، قبر میں سونا ہے، ہر ایک کو دنیا سے جانا ہے اور ہمیشہ کے لیے جانا ہے، اس کی تیاری کر لینا۔ محمد رسول اللہ علیہ وسلم بیٹیوں کو تڑپایا، بیویوں کو تڑپایا، صحابیوں کو تڑپایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے یتیم بنایا، پہلی رات کے دلہنوں کو بیوہ بنا کر، بھوکے رہ کر، پیاسے رہ کر، پتھرے کھا کر، خون میں نہا کر، میری ماں بہنوں ہمیں جہنم سے بچانے کی فکر کر کے چلے گئے۔ آج وہ نبی کا دین ہمارے سامنے مٹے، آج وہ نبی کی امت دنیا میں کونے کونے میں کٹے، آج وہ نبی امت کی بیٹیوں سے نمازیں چھٹے، آج نبی کی امتیوں سے طہارتیں ٹوٹے، آج نبی کی امتیوں سے اللہ کے حکم ٹوٹے، نبی کے طریقے چھٹے۔ تم حافظ بابا نگر کے یا شہر حیدرآباد کے مختلف محلوں کی بیٹیاں تم سکون سے گھر میں بیٹھے کل آقا کو کیا منہ بتائیں گے؟ کالی کملی والوں کے سامنے حوض کوثر پہ جانا ہے، آقا کے ہاتھ کا پانی پینا ہے، فاطمہ بغل میں کھڑی رہے گی، 15ویں صدی کی بیٹی ہو، بابا نگر کے، فاطمہ نگر کے اور سنتوش نگر کے اور جو ہے بارکس کے بیٹیوں بہنوں، تمہارے سامنے دین مٹا، تمہارے سامنے امت کٹی، تمہارے سامنے نمازیں چھوٹی، تم نے اس کے لیے کیا قربانیاں دیا؟ ہم نے تو اپنے کولے کلیجوں کو، حسن کو کوفے میں نے شہید کرایا، حسین کو کربلا کے میدان میں، خاندان کے بی بی فاطمہ کے خاندان کے 16 لوگ شہید کیے گئے، 3 بیٹے امام حسن کے قاسم، عبداللہ، ابوبکر، تینوں حسین کے سامنے شہید ہو گئے۔ دشمنوں نے گلوں پہ چھری لگایا، امام قاسم چیخ مار گئے، چچا کو آواز دی، یا ابا یا ابا، ارے میرے چچا، میرے گلے پہ چھری لگائی گئی ہے۔ امام حسین بہت پریشان تھے، خاندان کی عورتیں پیاس سے تڑپ رہے تھے، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، آواز دیتے اپنے بھتیجے محمد قاسم کی طرف آگے بڑھے۔ امام قاسم جانے تک دشمن گلا کاٹ دیا تھا، سر کو جدا کر دیا، پہلا مار لے رہے تھے، بیٹا قاسم تیرا چچا تیری جان بچانے کے لیے نہیں آ سکا، میں پہنچ نہیں سکا، بیٹا تو دنیا سے چلے گیا، جا جا دنیا سے چلے جا، تیرے نانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے لیے پھول کا ہار لے کر جنت میں استقبال کے لیے کھڑے ہیں، تیرے دادا اور دادی فاطمہ اور علی، تیرے دادا دادی جنت میں استقبال کے لیے نداؤں سے، صداؤں سے، اداؤں سے چلے گیا۔ بلکہ قاسم کو کٹتا ہوا دیکھا، ان کے دونوں بھائی عبداللہ ابوبکر کرتا ہوا دیکھا، پھر اپنے 3 بیٹے علی اکبر، علی اصغر، ابوبکر، 3 بیٹوں کو آنکھوں سے کرتا ہوا دیکھا۔ میری ماں بہنوں 5 بھائیاں آگے بڑھے، فاطمہ کے دوسرے شوکن کے بیٹے تھے، علی کے صاحبزادے تھے عباس، اور ان کے 4 بھائی آگے بڑھے، بھائی صاحب تینوں بیٹے چلے گئے، ہم رہ کے کیا کریں بھائی جان، ہم بھی جائیں گے، عورتوں کو پانی لا کے پلائیں گے۔ دریا فرات پہ جاتے جاتے 5 بھائی کے سامنے 5 چھوٹے بھائیاں شہید ہو گئے، دوسری والدہ کے بچے شہید ہو گئے، کیا وہ آیا تھے؟ سگے بھائیوں نے بھی وہ حق ادا نہیں کیا جو میدر بھائیاں ہوتے ہوئے وہ حق ادا کر کے چلے گئے۔ 11 شہید ہو گئے، 11 اماموں کے جنازے گر گئے، 6 بیٹے 5 بھائی 11 ہو گئے، 12 امام حسین تھے، ان کا نمبر باقی تھا، چاروں طرف سے کافروں نے حملہ کیا، ہاتھ کاٹا، 2 ہاتھ کٹے، کمر میں برچہ مار جھک گئے، زمین پہ گئے، سجدے میں گر گئے۔ جب سجدے میں گرے ابن زیاد شمر کبینوں نے امام حسین کے گلے میں چھری لگایا، زمین تڑپ رہی تھی، آسمان لرزتا تھا، مدینے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے، ہائے میرے جگر کا ٹکڑا، فاطمہ کا لال، اسے آج اس امت کے لیے حق کے سامنے سر نہیں جھکایا، امت کے لیے سر کٹایا، سجدے کی حالت میں زندگی مٹایا۔ میری ماں بہنوں اس طرح کی قربانیاں ہوئی، اور 16 فاطمہ کے خاندان کے اور 2 فاطمہ کے بیٹے، میری ماں بہنوں 14، 2 16 چلے گئے، پھر 8 آل رسول تھے، 22 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے 22 جنازے کربلا میں گرے ہیں، 50 جانثار صحابہ تھے، 72 جنازے کربلا میں چھوڑ کر 72 سروں کو برچوں پہ لگا کر دمشق کو جا رہے تھے، یزید کو بتا کر اپنا ریکارڈ جتانے کے لیے جا رہے تھے۔ بیٹی فاطمہ کی بیٹی زینب تھی،
2 जवान बच्चे पहली रात के दूल्हे शहीद हो गए। इधर निकाह हुआ, सुबह में करबला में शहीद कर दिए गए, जिनकी जिस्म का जाफरानी कलर भी नहीं गया था। मेरी माँ बहनों शहीद हो गए। ज़ैनब देखा 72 सर पर्चों पे 72 लाशें मैदान करबला में पड़ी हुई है, कोई नमाज जनाजा भी पढ़ाने वाला नहीं है। देखकर ज़ैनब को सब्र नहीं आ सका, एकदम नाना जान को याद करके रोने लगी, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। नाना जान करबला में आओ, नाना करबला में आओ। अरे बेटी के खानदान को पूरा सुबह करा दिए क्या नाना? पहले ही बोल दिए करबला मेरी बेटी के खानदान पे आएगी और क़यामत तक की उम्मत पर की बलाएं चले जाएगी। बेटी के खानदान में करबला रखेंगे या नाना? तुम्हारा लाडला नवाजा हुसैन, फातिमा का जिगर का टुकड़ा हुसैन शहर सवार बनकर दिमिश्क को जा रहा है, उसका चेहरा भी खून का है, बेलबूटे भी खून के। नाना आओ, नाना आओ, नाना करबला में आओ, नाना। वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा। जो ज़ैनब रोई, दर्द भरी मर्सिया पड़ी, जमीन रो रही थी, आसमान रो रहा था, गले काटने वाले दुश्मन भी रो रहे थे, सरों को ले जाने वाले दुश्मन भी रो रहे थे। क्या क्या मुसीबतें उठाकर बीवी फातिमा ने हम तक ये कलमा पहुंचाया, हम तक ये नमाज पहुंचाया, हम तक ये रोजा पहुंचाया, हम तक ये तकवा पहुंचाया, हम तक ये तवक्कुल पहुंचाया, हम तक ये हया पहुंचाया, हम तक ये पर्दा पहुंचाया। बेटी और बाबाओं की कुर्बानी, नवासे और नानाओं की कुर्बानी, बीवियों और शोहर की कुर्बानियों ने हमें दीन पहुंचाया। ये दीन मिटे, हम दुनिया में सुकून से बैठे। फातिमा को हौजे कोसर में क्या सूरत बताएंगे? फातिमा पूछेंगे 15वीं सदी की बेटियों बहनों, तुमने इस दीन के लिए किन 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 लोगों ने अपने शोहरों को राजी किया और दावत की मेहनत में लगाया? किन लोगों ने अपने जवान बेटों को राजी किया? खंसा की तरफ 4 जवान बेटों को खंसा ने भेजा, 4 के 4 शहीद होकर जमीन पे सो गए। खंसा ने चारों बेटों की लाशों को घसीट के ला के एक जगह सुला के सजदे में गिर गए। अल्लाह मेरा शुक्र अदा करते हो। क़यामत में 4 शहीदों की माँ खंसा कहाँ है? तू पुकारेगा, मेरे लिए बड़ा एजाज होगा। डॉक्टरों की माँ नहीं, एक्टरों की माँ नहीं, क्रिकेटरों की माँ नहीं, पायलटों की माँ नहीं, कैप्टनों की माँ नहीं, शहीदों की माँ, हाफिजों की माँ, आलिमों की माँ, दीन के दाइयों की माँ के नाम से तुम पुकारे जाना है। मेरी माँ बहनों, शहीद हसन हुसैन के नाम से फातिमा पुकारी जाएगी। इब्ने जम्मू की बीवी, लंगड़े मर्द तगड़े बेटे के शहीद के नाम से जम्मू की बीवी को पुकारा जाएगा। तुम दाइयों की बीवियां बनो, दाइयों के माएँ बनो। मेरी माँ बनो दाइयों के और माएँ बनो, दाइयों के बहना बनो। लिहाजा आप सारी बहनों से मेरी गुजारिश है, हर बेटी बहन और मदरसे के तालिबात और मौलिमात सबसे मेरी गुजारिश है, गैर शादीशुदा बच्चियां हैं, अपने भैयाओं के, अपने बाबाओं के नाम लिखाओ। हम अब्बा के पैर पकड़ लेंगे, भैया की ठूड़ी पकड़ लेके रोएंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को घर घर में आम करने के लिए, पूरी दुनिया में खुदा का नाम करने के लिए और दावत का काम करने के लिए अपने भैयाओं को, अपने बाबाओं को तैयार करेंगे। आयशा निस्बान में बात हुई, छोटी छोटी बच्चियों ने अपने अब्बा का, भाई का नाम लिखाया और शादीशुदा औरतों ने अपने शौहर का नाम लिखाया और जवान बेटों की माओं ने अपने जवान बेटों का नाम लिखाया। आप रुखैया अली बनात की बच्चियों, बाजियों और पढ़ाने वाली बेटियों, पढ़ने वाली बहनों, आप से मेरी गुजारिश है और इज्तिमा में आने वाली आम मस्तूरा से मेरी गुजारिश है, तुम में से हर बेटी बहन अपने शोहर का नाम, अपने जवान बेटों का नाम, अपने बाबा और भाइयों का नाम लिखाकर ये चिट्ठियाँ आसमान पर भिजाओ। अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए आएंगे। ये चिट्ठियाँ मदीना भिजाओ, आका तुम्हारे लिए दुआएं देंगे। रब्बुल आलमीन की मदद लेने के लिए, रहमतुल आलमीन की दुआएं पाने के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्द व गम खाने के लिए, खुदा के रास्ते में अपने घर वालों को भिजाने के लिए कौन खुशनसीब बेटियां, कौन बानसीब बहनें और उम्मत की माएँ, फातिमा की बानियां खुशनसीब है। तुम सबसे मेरी गुजारिश है, मदरसे के बाजियां खड़े हो जाएं, मौलिमात खड़े हो जाएं, या बड़े लड़कियां तो खड़े हो जाएं, पेना कापियां तो आपके पास है। हर बहन और माँ की ठूडियां पकड़ ले, पेट में मुंडियां डाले। इस वक्त मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में बेकरार बैठे रहे। जिस उम्मत के लिए बदर की सारी रात रोया, जिस उम्मत के लिए ओहद के मैदान में चचा के टुकड़े बनाया, जिस उम्मत के लिए 70 साहबा को मैदान ओहद में दफन किया, जिस उम्मत के लिए 4 मजबूत ताक तोड़े गए,
سر میں خود کی کڑیاں ماری گئی، کڑیاں دھس گئی، 5-6 لیٹر خون جسم سے نکل گیا، اور جس امت کے لیے ساری زندگی بھوکا رہ کر، پیاسا رہ کر، اور آج ساری رات رو کر کیا آج امت گمت بن گئی، امت کی ہمتیں ٹوٹ گئی، امت سے نمازیں چھوٹ گئی، ہم گھروں میں بیٹھ گئے، اللہ کے نبی کو منہ بتانا ہے، آقا کے ہاتھ کا پانی پینا ہے، فاطمہ کے ساتھ جنت میں جانا ہے، اس کے لیے اپنے گھر کے مردوں کا نام لکھانا ہے۔ لہذا میں 4-5 منٹ خاموش بیٹھ جا رہا ہوں، آپ بیٹیاں اور بہنیں کھڑی ہو جائیں، اور ہر بہن اور ماں کے بچیاں بھی اپنے بابا بھائی کا نام لکھائیں، شادی شدہ بہنیں ہیں تو اپنے شوہر کا نام لکھائیں، اور جوان بیٹیوں کی مائیں ہیں اپنے جوان بیٹوں کا نام لکھائیں، اور چٹھیاں بھیجو۔ یہ چٹھیاں میں ساتھ لے جاؤں گا، رمضان کے اسپیشل دعاؤں میں تم کو یاد کروں گا۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر، ہمارے یہاں قرات، قرآن مجید، مختلف علماء دین کے بیانات، نعت شریف اور مشاعروں کی کیسٹ اور سیڈیز دستیاب ہے۔ ہمارا پتہ یاد رکھیے، فخر ملت گراؤنڈ، جامع مسجد، موزم پورہ، ملے پلی، حیدرآباد۔ فون نمبر 9346317615۔ صراط مستقیم کیسٹ سینٹر۔